آج ہم کریں گے ڈائیگراف اے، ساؤنڈ، اس کا ایکشن، فارمیشن، سب کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرحت. تقریباً 20 ایئرس تک ڈفرنٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی. پھر جب ایجوکیشن سسٹم اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں. ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. اور اب مجھے ہوم اسکول کیے ہوئے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ آئی تھنک کہ 4 سال تو ہو گئے ہوں گے، 4 یا 5 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ نئے آئے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ میرا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں آن مائی چینل ٹو گیٹ این آئیڈیا. چلو جی اب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے، بلیک سے لکھا ہوا دکھائیں گے وائٹ کے اوپر اے. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگراف ہے. ڈائیگراف یہ ہے کہ جیسے بچے کو ہم اے بی سی کراتے ہیں نا تو ان کی ساؤنڈز کراتے ہیں، اے ب کھ. اسی طرح سے انگلش میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ اکٹھے آئے نا ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی ایک ساؤنڈ بنتی ہے. جیسے اے اور آئی اکٹھا ہے تو اے ہی بنے گا، جیسے رین، برین. تو ان ورڈز کو بھی نکال کے نا تو بچے کو یاد کرایا جاتا ہے ان جولی فونکس. تو ان کو ڈائیگراف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں 2 الفابیٹ کی ساؤنڈ ایک ہوتی ہے تاکہ بچے کو ریڈنگ میں آسانی ہو. سمجھ آئی؟ تو یہ چکر ہے، ڈائیگراف اس کو کہتے ہیں. تو یہ ڈائیگراف ہے اے اور آئی جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آئے گا، برین، رین، ایم. تو اس طرح کے ورڈز پھر بچہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ پھر اس کو اے اور ای نہیں پڑھے گا، ورنہ اے کی ساؤنڈ ہے اے اور آئی کی ساؤنڈ ہے ای. ٹھیک ہے، تو بچہ یہ نہیں ان دونوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ اے اور ای. چلیں جی لیٹس اسٹارٹ دا لیسن. آپ سب سے پہلے وائٹ کے اوپر بلیک سے لکھا ہوا دکھائیں گے اے تاکہ بچے کو کلیئر نظر آئے. چھوٹے بچے کو بالکل صاف صاف نظر آنا ضروری ہے، تبھی اس کے برین میں اس کی جا کے پکچر فکس ہوگی اور اس کو ذہن میں بیٹھے گا یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ ہم پکچر دکھائیں گے اے کیونکہ پکچر کے تھرو بھی بچے کو یاد رہے گا. ساتھ ہم ایکشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو اور اس کے منہ کو مطلب ساری سینسز کو ہم ایک ٹائم پہ یوز کرا رہے ہیں. ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے جو بھی چیز ٹیچ کی جائے گی نا بچہ وہ جلدی سیکھ لے گا اور زیادہ دیر یاد رکھے گا. اب آپ نے اسی طرح سے کان پہ ہاتھ رکھنا ہے اے اے. اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ ماں بچے کو بلا رہی ہے اور بچہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے کہ مجھے تو سنائی نہیں دے رہا اور وہ بار بار دیکھا جیسے بچے دور سے کہتے ہیں ہاں جی کیا، پاس آ کے سنیں گے نہیں کیا بات ہے، دور سے ہی کہی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بچہ یہ کر رہا ہے تو آپ بالکل بچے کو بھی یہ سٹوری سنا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ بھی ایکٹنگ کرو گے اے اے. ٹھیک ہے، کان کے اوپر ایسے ہاتھ رکھیں گے آپ اور آپ بولیں گے اے. ساتھ بچہ دیکھ بھی رہا ہے، پکچر بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو جی اگین اس کے بعد ہم کلرنگ کرا لیں گے. ٹھیک ہے، اے اسی کی پکچر میں کلر کرنے کا پرپز یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو اچھے سے اس کے اور ذہن میں بیٹھ جائے گا. دوسرا ہی ول یوز ہز ہینڈز جن کو وہ آگے جا کے رائٹنگ کے لیے یوز کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. دین تھوڑی سی ٹریسنگ ہے، ٹریسنگ کا میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد یہ 4 کارڈز آپ بنا سکتے ہیں یا آپ اسی سیم پیج کو یوز کر سکتے ہیں. یو کین یوز اے ٹوائے. بچے کے ہاتھ میں ایک ٹوائے دے دیں، کوئی ریزر پکڑا دیں، ربڑ پکڑا دیں اور اس کو بولیں کہ میں جب اے بولوں تو آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اے تو بچہ ساؤنڈ پہ رکھے گا. ٹھیک ہے، ادھر رکھے گا اے، یہاں پہ رکھے گا، پلیس کرے گا اے. اس طرح سے وہ ساری کارڈز پہ رکھے گا تو یہ بھی اس کو ہیلپ کرے گا کس چیز میں، اس کے برین میں یہ چیز بیٹھے گی ریپیٹیشن کے بعد بار بار. اور سینٹر میں ای ڈفرنٹ ساؤنڈ ہے تو جب بچہ یہاں پہ رکھے تو آپ کہیں گے نو یہ دیکھو یہ تو ڈفرنٹ ہے، دس از ناٹ اے. اسی طرح سے پھر آپ اپنی ٹرن لے سکتے ہیں. آپ بچے کو کہیں کہ اچھا چلو مجھے ریزر دو، اب میں رکھتی ہوں آپ بولو. تو پھر بچہ بولے گا اے اور آپ اس کو ریزر کو رکھیں گی ڈفرنٹ جگہوں پہ. پھر آپ جان بوجھ کے سینٹر میں رکھ دیں گی. پھر بچہ کہے گا نو دس از ناٹ اے. ریویژن آف پریویس ساؤنڈز. ٹھیک ہے، ریویژن بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بار بچہ اس ساؤنڈ کو لرن کر لیتا ہے اس کے بعد پکی ساؤنڈ اس کو تب ہوتی ہے جب وہ بار 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 مطلب جتنے مرضی بار لگا رہے ہیں اس کے ساتھ دین ہی از گوئنگ ٹو ریمبر دیٹ. تو اے سے پیچھے وہ یہ ساؤنڈز کر کے آیا اوف ب اینڈ اے. اگین اس کے لیے بھی ٹوائے یوز ہو سکتا ہے. اس کی ایزی شکل یہ ہے کہ آپ بولیں کہ بیٹا او ویئر از او سو چائلڈ ول پٹ دا ریزر آن او. آپ بولیں ب. ٹھیک ہے، اور اس کی مشکل سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ یہ سٹیج کر لیتا ہے نا تو پھر آپ اس کو بولیں مطلب آپ ریزر رکھیں یا فنگر رکھیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کے اوپر رکھوں فنگر اور میں کہوں گی کہ یہ کیا ہے تو وہ بولے کہ دس از
مطلب اس کی ساؤنڈ بولے وہ. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ اے, بچہ بولے اے. ٹھیک ہے. alright then again color tracing. ٹھیک ہے. ٹریسنگ میں یہ دیکھ لیں اس کو لکھنا کیسے ہے. سب سے پہلے تو بگ ڈاٹ از نیسیسری کہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے, تاکہ بچے کو پتا ہو کہ بگ ڈاٹ سے میں نے لکھنا شروع کرنا ہے. اس کے بعد آپ بچے کو لکھ کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, ہاف سرکل, اپ, ڈاؤن, رائٹ, اپ, ڈاؤن, ڈاٹ. ٹھیک ہو گیا. یہی چیز آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہوں گی کہ شروع میں آپ نے بچے کو فورس نہیں کرنا لکھنے کے لیے. دس از اے ورک بک, سو آئی ہیو دیز پیجز. لیکن ان پیجز کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ بچے کو اسٹرکٹلی رائٹنگ پہ ڈال دیا جائے. نہیں, آپ یہ سارا پیج خود بھی لکھ سکتے ہیں. بھائی اس کے سامنے بیٹھ کے خود ہی لکھ دو, بھائی ہاف سرکل, اپ, ڈاؤن, لیفٹ, یو نو. اور جب ہم بچے کو ساؤنڈ کرا رہے ہوں گے نا, اور یہ سارا کچھ ایک ہی دن نہیں کرا دینا جو میں آپ کو ایک ہی لیکچر میں سارا کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ساؤنڈ کا انٹروڈکشن ہو گیا اور کارڈز پڑھ لیے ایک دن میں, وہی دیٹ از مور دین انف. اچھا, جب آپ ساؤنڈ کرا رہے ہوں گے نا, تب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا بازو سیدھا کرنا ہے آگے مطلب. ٹھیک ہے. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈرا ان دا ایئر. آپ ہوا میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاف سرکل, اپ اینڈ ڈاؤن, رائٹ, اپ اینڈ ڈاؤن, ڈاٹ. بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو, ہوا میں لکھنے کو. ٹھیک ہے. تو ان دا انیشیل اسٹیجز دیٹس اٹ. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, منو کاکا ہے جیسے کہ 2.5 سال, 3 سال, 3.5 سال, 4 سال, تو ہوا میں لکھنے کو بہت انجوائے کرے گا. پھر یہ پیج آپ اس کے سامنے لکھ سکتے ہیں پورا. اگر وہ اس کو لکھ دے تو بڑی مہربانی, نہ بھی لکھے تو اٹس اوکے. اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نالائق ہے, اس کو آتا کچھ نہیں اور وہ نہیں لکھ رہا. نہیں, اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو آتا ہے لکھنا سارا کچھ. اچھا, یہ ہے رین and then brain, you know, I words. پھر ہم آ جائیں گے بلینڈنگ پہ. ایکسکیوز می. اچھا, یہ دیکھیں, اے ساؤنڈ اینڈ دین اب آپ نے خود بچے کو یہ اے پڑھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگین ہم کوئی ٹوائے کار لے سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کار جا رہی ہے ٹینٹ میں اور جائے گی تو وہ یہ ساؤنڈ بولے گی. آپ اس کے نیچے لائن لگا دیں خود سے. ٹھیک ہے, تاکہ بچے کو پتا ہو کہ میں نے اس کو ایک ہی ساؤنڈ پڑھنا ہے. اور آپ شروع میں خود پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. شروع میں تھوڑی ہم بچے کو کہیں گے یہ کیا ہے, نہیں, ہم پڑھیں گے جب تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے, ایم, ایم. ٹھیک ہے. اور ڈائیگرامس پہ بچہ تب آتا ہے جب شروع میں ہم الفابیٹس کر چکے ہیں, تو اس کو جو ایٹ جیٹ اس طرح والی بلینڈنگ آلموسٹ اس کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا ہے وہ والی کر لیتا ہے. رین, رین, بارش ہو رہی ہے, یہ دیکھو رین ہے نا, یہ ہم ریڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ بلینڈنگ ہوگی جو کہ آپ پڑھیں گے اس کے سامنے, اور آپ پڑھیں گے تو وہ لسن کر لے گا. اور انشاءاللہ جب وہ 3, 4, 5, 6, 7, 8 مطلب ڈیز ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ آپ سے سنتا رہے گا تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دے گا. اینڈ ہی ول گیٹ دا انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیسے ہے. اب عبد المعید ماشاءاللہ بلینڈنگ کرنے لگ گیا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت بہت کم پڑھتا ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم, بٹ ہی ہیز اسٹارٹڈ بلینڈنگ. الحمدللہ. چلو جی, ہو گیا فنش, ہے نا, سب کچھ کر لیا ہم نے ٹریسنگ. تو یہ تھا آج کا لیسن. بالکل اس کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اینڈ یو کین ویری ویل یوز دس ورک بک اف یو وانٹ. بالکل آپ بائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں یوز کر رہی ہوں. آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اور آپ اس پیج کو ایز مینی ٹائمز چاہیں یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کو کارڈ پہ پرنٹ کر کے اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ان پیجز کو خود سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, دیر از نو ایشو. آپ کاپی ورک بھی کروا سکتے ہیں. اچھا, کاپی ورک سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, جیسے ہاف سرکل, یو نو, تو ہم شروع میں بچے کو لائنز کراتے ہیں, اف یو ڈونٹ نو, تو ان کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. آپ کاپی ورک بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک ہے, اور آپ اس طرح سے بچے کو شروع میں لائنز سٹارٹ کرا سکتے ہیں. عبد المعید کو میں نے لائنیں کرائی ہیں, تھوڑی سی کرائی ہیں, وہ کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے نہیں کرائی اس کو. بٹ میرے پہلے دونوں بچوں نے لائنیں کی تھی بیچاروں نے. عبد المعید ماشاءاللہ لائنز نہیں کی اس نے, لیکن وہ پھر بھی اب لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے جو کہ میں پریچ کرتی ہوں اپنے چینل پہ بھی,
اینڈ یو کین ویری ویل لسن مائی ادر ویڈیوز جس میں ہوم اسکولنگ ہے اور پیرنٹنگ کے بارے میں چیزیں ہیں، اسکولنگ کے بارے میں چیزیں ہیں، تو آپ کو اور آئیڈیا ہوگا اور آپ کی زندگی آسان ہوگی اور آپ کے بچے کی بھی زندگی آسان ہوگی، سب سے بڑی بات یہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں اپنے بچوں کو ڈیلی کیا کرا رہی ہوتی ہوں، اف یو آر انٹرسٹڈ تو آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں، جہاں پہ میں اپنے بچوں کی سٹوریز لگا رہی ہوتی ہوں ڈیلی کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے. اور کیا، اور یہ کہ آپ لائک کریں گے جلدی سے میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، اینڈ یو کین آلسو ٹیل می کہ اور کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ان پہ تھوڑا سا کام کریں. 9th کی اردو کی بک کی میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں، پلیز لسن دیم اینڈ جسٹ گیو می یور فیڈ بیک. ٹھیک ہے، چلو جی آج کے لیے اللہ حافظ.